بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج نومبر 4 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے، اور پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو عمران خان سے جو ملاقاتوں کا دن ہے اس پر ایک تو 27ویں ترمیم نومبر میں لانگ مارچ، اور جو عمران خان کی اس وقت رہائی کی جو کوشش اس کی، اور علیمہ خان کی گرفتاری کا معاملہ۔ اس کے علاوہ جو سلمان اکرم راجہ کو آج حکم ملا ملاقات کا، ٹویٹر اکاؤنٹ کی سماعت بھی ہے، اور جو پیغام عمران خان کا آیا ہے اس کی تفصیل میں 27ویں ترمیم کیوں ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ میں آج بڑا عجیب و غریب دھماکہ بھی ہوا۔ یہ کیا باغی ججز کے لیے پیغام تھا یا محض ایک حادثہ تھا؟ آصف زرداری قطر لینڈنگ اور واپسی کا انتظار ہو رہا ہے بڑی بے چینی سے، اور وفاق میں اس وقت چیف کی ایکسٹینشن پر اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایک بندے کو تمام خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، وہ بندہ کون ہے؟ 27ویں ترمیم کا اور نومبر کی ایکسٹینشن پر کے پی کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ بھی اس پہ بات کریں گے، اور مریم نواز کا انوکھا کارنامہ، مسلمانوں کے اجتماعات جو ہے ان پر پابندیاں لگ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف باقی اجتماعات پر مبارکبادیں۔ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہولا چودھری کی آج ضمانت بھی ہوئی ہے، اور جو سینٹ میں 27ویں ترمیم منظور کروانے کے لیے اس میں 3 ووٹوں پر گیم پھنس چکی ہے۔ یہ تفصیل بلکہ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ بڑی ٹیکنیکل انداز میں 27ویں ترمیم کی اگر آپ کو تفصیلات بتاؤں کہ یہ منظور ہوگی، کیسے ہوگی، کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے، تو دیکھیں 2/3 اکثریت تو حکومت کے پاس موجود ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ 237 اراکین کی حمایت ان کے پاس ہے، 224 انہیں چاہیے اس کے لیے، اور طاقت اور بندوق سے جیسے 125 لوگ انہوں نے نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے 74، ایم کیو ایم کے پاس 22 ہے، استحکام پارٹی کے پاس 4 ہیں، باقی 4-5 لوگ ان کے پاس ہیں، اور تحریک انصاف کے تقریباً 90 اپوزیشن میں ہیں، اور جمعیت علماء اسلام BNP اور مجلس وات مسلمین یہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ 2/3 کی اکثریت کے لیے عوامی نیشنل پارٹی JUIF کے اب آزاد اراکین کی حمایت انہیں چاہیے۔ اب سینٹ کی نشستیں آپ کو پتہ ہے اس میں 61 اپوزیشن کی ہیں، 35 2/3 وہاں پہ بھی چاہیے، 64 ٹوٹل تو ANP JUIF کے جو 3 ووٹ ہوں گے بڑے فیصلہ کن ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس وہاں 26 نشستیں موجود ہیں، اس طرح MQM ہے، کاف لیگ ہے، نیشنل پارٹی ہے۔ آزاد اراکین جو حمایت کرنے کے لیے وہ بھی تقریباً 6 ہیں، لیکن مولانا کا جو کردار ہے وہ ایک دفعہ پھر اہم ہوگا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا بھی اس میں ظاہر ہے۔ 6 نومبر کو زرداری کی وطن واپسی پر کراچی میں جو ہونے والی میٹنگ ہے اس میں فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ حمایت کریں گے یا مخالفت، وہ تو سب جانتے ہیں۔ مولانا البتہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں نہیں، ان کے آپ کو پتہ ہے حالات نون لیگ کے ساتھ بڑے ٹائٹ جا رہے ہیں، بڑے سخت جا رہے ہیں، لیکن مولانا کی سیاست بھی اگر دیکھیں ان کا ماضی تو وہ کس لیول کی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد اب ملکی سیاست میں کیا تبدیلی آئے گی، اس میں بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ کچھ لوگ پریشان لگ رہے ہیں، اور تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے اس وقت۔ دیکھیں یہ جو سب سے اہم معاملہ اس وقت تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے خان سے ملاقات کا ہے، کیونکہ عمران خان سے انہیں چاہیے لائے عمل پر منظوری، احتجاج کے معاملے پر، لانگ مارچ کے معاملے پر، ملک گیر جو مہم چلانی ہے، وہ پیغام عمران خان نے سہیل آفریدی کے نام اور پارٹی کے تمام رہنماؤں کو جو ہدایات دینی تھی وہ پہنچا دی ہے۔ یہ بات آج علیمہ خان نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد کنفرم کی ہے کہ رہنماؤں کو پتہ ہے کہ لائے عمل کیا بنانا ہے، اور وہ اس پہ کام کر چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی تفصیل بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ وہ KP کی قیادت جو ہے وہ اس وقت اپنی مرکزی تحریک انصاف کی قیادت پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں اس نومبر میں تحریک لازمی چلانی ہے، اس کے لیے تاریخ اناؤنس کریں تاکہ ہم اس کی تیاری میں شدت لائیں۔ عمران خان کا اگلا کارڈ قومی اسمبلی اور سینٹ میں استعفوں کا بھی موجود ہے، یاد رکھیں۔ اور یہاں جو خدشہ ہے وہ طاقت کا استعمال حکومت کا، ظاہر ہے جو ڈی چوک میں ثانیہ مرید کے میں جس طرح گولیاں چلائی گئیں، ان معاملات سے بچ کر یہ تحریک اور مہم کیسے چلائی جائے گی، پورے ملک گیر ہوگا، اسلام آباد کی طرف آئیں گے نہیں۔ 27ویں ترمیم پر جو عمران خان کی آج یا جمعرات کی ملاقات میں جو پیغام آئے گا اس کے بعد پھر آپ کو یہ فائنلائز چیزیں نظر آئیں گی۔ مکمل جو لائے عمل ہے جہاں تک میری اطلاعات ہے وہ 15 نومبر سے پہلے آ جائے گا، اور اس میں 27ویں ترمیم کے معاملات کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نومبر میں ایک تو 27ویں ترمیم کو منظور کروانا ہے، ایکسٹینشن کے معاملات کو فائنل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے اندر جو وفاق کے ذریعے 27ویں ترمیم کی تبدیلیاں وہ امپلیمنٹ کرنی ہیں۔ اسی لیے تحریک انصاف تیزی لائے گی کہ اس کی وجہ تو ایک تو آپ کو پتہ ہے خان کی رہائی کا معاملہ، دوسرا پاکستان کے حالات، یہ جو بے ایمانی کا دھندا ایمانداری سے قانون استعمال کر کے 27ویں ترمیم ہے اس پہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، لیکن اس کی وجہ اصل عمران خان کے 3 کیسز ہیں، توشہ خانہ، نیب FIA 2023 کا جو کارروائی ہے، اور القادر ٹرسٹ، یہ عدالتوں میں نہیں لگائے جا رہے، سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے جا رہے۔ اس پہ عمران خان نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہا ہے کہ آپ عدالتوں کے باہر دھرنے دیں جب تک یہ کیس مقرر نہ ہو۔ اب تحریک انصاف کے پاس دیکھیں جو سب سے بڑا کارڈ ہے عوامی احتجاج ہے خیبر پختونخوا سے۔ اب عمران خان کا جو پیغام آئے گا ظاہر ہے وہ اگلے ویلا تک آپ کے پاس پہنچ جائے گا، کیا کہا ہے خان نے۔
لیکن جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ ایک ٹوٹل کلیپس کی طرف ہے. اس میں آپ معیشت، داخلہ، خارجہ، سرحدوں کے قانونی معاملات کو دیکھیں تو یہ بالکل سوڈان، صومالیہ اور روانڈا، اگر آپ ان کی تفصیلات جا کے گوگل پہ پڑھیں، 1991 میں صومالیہ کا ماڈل دیکھیں، 2006 میں روانڈا کے دیکھیں، یا ان ممالک کا جہاں پہ عوام کی آواز کو کچل کر طاقت کے ذریعے جمہوریت ختم کر کے طاقت کا راج لگایا گیا، اقتدار کو بڑھانے کے لیے قانون کا استعمال ہوا صرف ایکسٹینشن کے لیے، مدت ملازمت کے لیے، وہاں پھر تباہی و بربادی کا کھیل کیسے عروج پر پہنچا. اسی لیے نومبر میں اہم مہینہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت توسیع ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا معاملہ وہ غزہ میں ظاہر ہے فوج بھیجنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا، افغانستان کے ساتھ معاملات، یہ سارے معاملات اسی تسلسل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ایکسٹینشن رکی، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. عمران خان کی رہائی سمیت عدالتوں کو، پارلیمنٹ کو جو مفلوج کر کے اس وقت ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر بیان دے رہے تھے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، یہ حکومت اور پارلیمنٹ کام ہے، یہ حکومت اور پارلیمنٹ کا نہیں، ڈی جی ان کی ایکسٹینشن کے ساتھ جڑا ہوا کام ہے. نومبر 1 کو رائے میں آرمی چیف ملتے ہیں اور 3 نومبر کو 27ویں ترمیم کا اعلان ہو جاتا ہے. اب کہ 3 مہینے سے محسن نقوی 27ویں ترمیم پہ کام بھی کر رہا ہے اور اسے نومبر میں کمپلیٹ کرنے کا بھی دعویٰ ہے. اب حکومت اور پارلیمنٹ پہ وہ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کام ہے، لیکن دیکھا جائے تو پھر الیکشن لوٹنا، نتائج بدلنا، فارم 47 حکومت بنانا، اس کے بعد پھر نظام کو آٹو پر چلانا. ظاہر ہے پھر ڈی جی ایس پی آر کی بات یہ ہے کہ الیکشن تو یہ ہارتے نہیں، یہ حکومت سازی کے سارے مراحل، الیکشن چوری کرنا، اس کو پھر مداخلت ہی نہیں سمجھتے، فرض سمجھتے ہیں. اور یہی کام ماضی میں ڈکٹیٹرز بھی کرتے رہے، ان کے ساتھی بھی کرتے رہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے حالات ہیں. دیکھیں 27ویں ترمیم میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن منظور کروانا، جس میں نون لیگ بھی پیپلز پارٹی، ادارے کے اندر لوگ، عوام، مذہبی جماعتیں، عمران خان سمیت 27ویں ترمیم پر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. ایکسٹینشن نامنظور کے ٹرینڈ چل رہے ہیں. آپ حکومت کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، رانا ثناء اللہ جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی شخص کو لمبے عرصے کے لیے اقتدار میں رکھنا برائیاں اور خرابیاں پیدا کرتا ہے. اب برائیاں اور خرابیاں کیا ہیں؟ وہ پاکستان کے حالات ہیں. 80% پاکستان کے لوگ اس وقت شدید ترین نفرت کر رہے ہیں. 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان خدا نخواستہ علیحدگی کی طرف، بغاوت کی طرف معاملات جا رہے ہیں. عدالتیں اس وقت بالکل منڈیاں بنی ہوئی ہیں، گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. 78 سال میں سب سے بڑے نظریاتی دشمن اسرائیل کو تسلیم کرنے، اس کی حفاظت کے لیے پاکستان کی اسلامی فوج جا رہی ہے. نیتن یاہو کی تصویریں، پریس کانفرنس ویڈیوز پاکستان کی میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں. اور سب سے بڑے صوبے پنجاب میں آپ اسلام کا نام نہیں لے سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھ سکتے. لوگ دعائیں کر رہے ہیں کیپٹن صفدر جیسے لوگ ممتاز قادری کے لیے. فوکس کن کا کیا ہے؟ صرف اور صرف امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جس کے بدلنے میں سب کو پتہ ہے دیر نہیں لگتی، جو آج بھی پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر غیر ذمہ دارانہ ہونے کے بیانات دے رہے ہیں. اور یہاں یہ محسن نقوی جیسے بندے سے ذوالفقار علی بھٹو، مفتی محمود، عبدالولی خان، حفیظ پیرزادہ، نواب نصر اللہ، ان جیسے لوگوں کے بنائے 1973 کے آئین کو اسی طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو 27ویں ترمیم پر پریشان ہیں، نظر آ رہے ہیں لوگ کہ جس ترمیم کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. دیکھیں پریشان نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ یہ جو غلط کاری، بدکاری، بلاتکاری، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ ہر دور کے فوجی عامر اور ڈکٹیٹر نے کی پاکستان کے آئین پر، بالکل ایسے ہی پیشاب اور غلاظت کی، اور اس کے نتیجے میں جو نکلنے والی سیاسی حمایت تھی اس کی وجہ سے اقتدار کو طول دی. یہ وہ واردات ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون میں ہے. قانون اور آئین تو اسی دن ٹوٹ جاتا ہے جس دن اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں. اب اس میں حال اس وقت اب یہ ہے کہ آئین اور قانون کو آپ دیکھیں نا، اس طوائف کو بازار میں بٹھا دیں تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ نوٹ نچھاور کرنے والا اس کی نسل کیا ہے، قد کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، روزگار کیا ہے، وہ صرف نوٹوں سے غرض ہے. تو یہ 27ویں ترمیم میں وہی معاملہ ہے. جنرل ایوب خان نے 1958 میں جب مارشل لا لگایا، اپنے ہاتھ سے 1962 کا آئین لکھوایا، وزیر اعظم کا عہدہ ختم کیا، صدر کے اختیارات چھینے، اور پھر آئینی تحفظ دیا اپنے مارشل لا کو، جمہوریت کا ایک نیا نظام بنایا کہ اب براہ راست صدر کو منتخب کریں. نتیجہ لیکن کیا نکلا آخر میں؟ ایوب خان کو گھر میں کتا 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 کی آوازیں آئیں اور اقتدار چھوڑ کے بھاگا. یحییٰ خان نے 1962 کا آئین منسوخ کیا، مارشل لا لایا، لیگل فریم ورک آرڈر بنایا، نیا قانون 1 یونٹ 1 مین کہ عوام نے اس سے انکار ایسے ہی کیا جیسے آج کر رہے ہیں. شیخ مجیب کو مینڈیٹ دیا، اس نے بندوق اور طاقت پر نہیں مانا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، 2 ٹکڑے ہوئے، اور یحییٰ خان پھر اگلی زندگی قید تنہائی میں، ہاؤس اریسٹ میں ایسے گزارنے پہ کہ لوگ اس کی شکل دیکھنے پر تیار نہیں، گڑ گڑاتے ہوئے مرا. منافق اعظم ضیاء اللہ کا 28ویں ترمیم کے بعد 58B(2) بھی لے گیا، 8ویں ترمیم بھی، وفاقی عدالتیں بھی، شرعی عدالتیں بھی، فوجی عدالتیں بھی بنا گیا. لیکن ہوا کیا؟ فضا میں پھٹ کے لیرو لیر. مشرف نے 2002 اور 2007 میں پورے کا پورا آئین ایسے ہی چھین لیا، پارلیمنٹ توڑنے کا اختیار. 17ویں ترمیم 270 آئین آرٹیکل لگایا، پھر 2007 میں ایمرجنسی لگائی، آئین معطل کیا، خود کو اس نے صدر بنایا. 18 اگست 2008 کو تصویر دیکھیں، کانپتے ہوئے اشفاق پرویز کیانی کو چھڑی دے رہا تھا، روتے ہوئے
پھر بعد میں وہ ایک نایاب بیماری کا شکار ہو کے رات کے اندھیرے میں لا کے دبئی سے پاکستان دفنایا گیا. تو ان کے ساتھ تو وہی ہوا. ان وارداتوں میں جو قانونی دلائل ہیں، ان کے جو سیاسی دلائل ہیں، ان کی غلاظت پر پردہ ڈالنے والے ذوالفقار علی بھٹو وزیر تجارت اور وزیر خارجہ تھا. چودھری محمد علی جب سابق وزیر اعظم بنا، چیف جسٹس بنا، اس کے ساتھ وہ نواب آف کالا باغ، باقی سارے لوگوں نے ساتھ دیا. اس میں میجر جنرل شیر علی خان کا بڑا اہم کام تھا، اور مشہور وکیل احسن ظفر. یہ ایوب خان کی غلاظت دھوتے رہے، کوئی لوٹا اٹھاتا تھا، کوئی پانی ڈالتا تھا. یحییٰ خان کے ساتھ بھی ایسے ہی. چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید تھا، ریٹائر بیوروکریٹ تھے. ایئر مارشل اظہر خان تھے 1 یونٹ کا حامی، اور ذوالفقار علی بھٹو بھی ساتھ تھا. بنگلہ دیش ٹوٹنے کے بعد اس کی بھی گندگی ایسے ہی دھوتے رہے. ہوا کیا، نواز شریف بھی دیکھیں ضیاء الحق کے ساتھ ایسی مدد کرتا رہا. جسٹس انوار الحق مارشل لا کو آئینی جواز بناتا رہا. چیف جسٹس 2 دفعہ استعمال ہوا وہ. اور اس کے بعد جو پروفیسر خورشید احمد، چودھری شجاعت، یہ سارے ساتھ دیتے رہے. مشرف کے ساتھ بھی مسلم لیگ کاف، ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز، فاروق اچنائی، شریف الدین پیرزادہ جیسے لوگ آئینی ترامیم کے ایسے ہی مسودے جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں. جسٹس ارشاد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ بھی ایسے ہی تھا. ایم کیو ایم کی اتحادی جماعتیں بھی تھیں. تو یہ ہر دور میں یہ 20-25 لوگوں کا جتھا اپنے خاندان، اپنے بچوں کے مفادات، جیسے انگریز کے دور میں یہ لوگ وفاداریاں کرتے رہے، یا وہ دسترخوان پر آپ کو پتہ ہے نا بچی کچھ ہڈیوں کے لیے محسن نقوی، انوار الحق، یہ مریم نواز، نواز شریف بالکل اسی طرح موجود ہیں. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے کہ 1947 میں اکٹھے آزاد ہونے والے ہندوستان 16 کھرب ڈالر کی شائننگ مرسڈیز اور یہ 97 ارب ڈالر کے لتھڑے ہوئے ڈمپر کا ٹرک بنے ہوئے. وارداتیں کیا، جھوٹے وعدے. اور تازہ ابھی تک تازہ ترین خبر دیکھیں کہ فیلڈ مارشل شہباز شریف کو تربیلا ڈیم کی مٹی سے 636 ارب ڈالر کا سونا مل گیا. اندازہ کریں، پہلے چنیوٹ میں سے ملتے تھے، پھر قیمتی معدنیات ملتے تھے. وہ حالات اتنے اچھے ہیں تو پھر 1 ارب ڈالنے مانگنے کے لیے IMF سے 20 دفعہ کے تلوے کیوں چاٹتے ہیں؟ یہ تو ڈرے اس دن سے جاتی عمرہ میں کہ اعلان کریں گے ٹوائلٹ میں سے خانوں میں سے نواز شریف کے ہیرے اور موتی نکل رہے ہیں. تو مجھے تو یہ خطرہ ہے. وہ خالد خورشید کی بڑی زبردست بات تھی کہ ڈکٹیٹر کے آئین پر پیشاب سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں. میں ان کی بے شرمی اور بغیرتی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا فیصل واڈا کی. کہہ رہا ہے پارلیمنٹ میں ہم بل کیسے پاس کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جان دو اگلا لاؤ. تو محمد مالک نے کہا یہ تو اسٹاک مارکیٹ میں ایسے ہوتا ہے، بولیاں لگتی ہیں. اس نے کہا نہیں، ہم تو ٹھپے لگانے والے لوگ ہیں. یہ لیکن جھوٹ بولتے ہیں، یہ ٹھپے لگانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کندھوں پر رومال رکھنے والے لوگ ہیں. اس پارلیمنٹ کا نام صرف ریڈ لائٹ ایریا رکھ دیں. اسی طرح وہ کامران شاید صحافی کہہ رہا تھا ڈھاکہ والی فلم جس کے پیسے فوج نے دیے، بغیر شرم و حیا اور عزت و غیرت کے یقین کریں کہ یہ ملک آئین، قانون اور جمہوریت کے بغیر بالکل ٹھیک چل رہا ہے. یعنی قائد اعظم محمد علی جناح، بےنظیر بھٹو کہتا ہے یہ ساری پرانی باتیں ہیں، 2025 میں اپنے نئے قانون پہ چلیں گے. انصار عباسی جیسے 2024 میں اسٹیبلشمنٹ کا بیان دیتا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت گی تو پھر ہماری تباہی پھر جائے گی. یہ جو دیکھیں لوگوں نے نظام بنایا ہوا نا آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے، آپ یقین کریں یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہیں پتہ ہے یہ کاغذ کے ریت کے قلعے ہیں، اس کی ایک اینٹ بھی ہلکی تو نظام گر جائے گا. یہ لنگڑی لولی صورت میں جو سیاسی جماعتوں کو، عہدیداروں کو اپنے ساتھ رکھنے پر یہ اس لیے مجبور ہے کہ آرمی چیف کی اپنی ایکسٹینشن پوری ہو جائے. سردار سکندر سلطان راجہ الیکشن کمشنر کا عہدہ پورا ہو چکا ہے، اسے مدت سے نہیں ہٹایا جا رہا عہدے سے. جسٹس امین الدین خان نومبر میں ریٹائر ہو رہا ہے، اسے باقی سروسز چیف کو اسی لیے رکھا جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی نومبر میں ریٹائرمنٹ کو قانونی حیثیت دے سکے. کہ انہیں پتہ ہے ایک شخص بھی اس میں ہٹا تو وہ ریت کی طرح یہ قلعہ گرے گا. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ بلاول زرداری جو بڑے مجاہد فی الحال کل اپنے آپ کہہ رہے تھے 27ویں ترمیم کو جی میں نے بھانڈا پھوڑ دیا. بس 27ویں ترمیم ہو کب رہی ہے؟ ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پارلیمنٹ میں یہ لوگ لڑ کے 18ویں ترمیم NFC اس پہ تھوڑی بہت چیخو پکار کریں گے، پھر اسی تنخواہ پہ 74 نشستوں سے ووٹ ڈال دیں گے. یہ میری بات یاد رکھیے، کیونکہ یہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. زرداری سے یہ چاہے تمام اختیارات لے کے فضل اللہ چودھری جیسا صدر بھی بنا دے وہ خوشی سے بن جائے گا. آزاد کشمیر میں جو حکومت دی جا رہی ہے عبوری صوبہ 27ویں ترمیم کے بعد انہیں بنا کے، یہ خوش ہے کہ سندھ اور آزاد کشمیر میں ہماری حکومت رہے گی. انہیں تو ڈرانے کے لیے 12 صوبوں کی ایک واردات کا اعلان کیا، ڈر گئے، اس سے فوراً لیٹ گئے. باقی میڈیا میں جو لوگ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، جس کا لکھنے والے قلم تھے احمد فراد نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ تو جیسے شلوار میں ہزار بند میں آپ کو پتہ ہے ناڑا یا ہزار بند ڈالا جاتا ہے، یہ وہی معاملہ ہے. انٹرنیشنل خبروں میں آپ کو کچھ بتا دوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ابھی جنگ بندی کے بعد غزہ کے لیے ترکی کو نامینیٹ کیا وہ شامل کرنا چاہ رہا ہے. اسرائیل تیار نہیں ہو رہا، نہیں مان رہے، ان کی خواہش ہے انڈونیشیا، پاکستان یا آذربائیجان جائیں. ٹرمپ کے اس بات پہ اسرائیلی وزیر اعظم کے فی الحال اختلافات بھی ہیں.
جو ابراہم اکارڈ معاہدے میں ظاہر ہے محمد بن سلمان کی ملاقات کے بعد فائنل ہوں گے، اور اس کے جو تعلقات بھی پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں سارے معاملات. اس کے ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اب ہم غزہ میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اقوام متحدہ میں قرارداد پاس نہیں ہوگی، ایک اصولی فریم ورک بنانا. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی. اس کے ساتھ سوڈان کے معاملات میں بھی ابھی کوئی تیزی آئی. وہاں کا 90% سونا 2024 میں 405 میٹرک ٹن وہاں شفٹ ہوا ہے. ابھی اس کی نئی جو معلومات میں حیران ہے کہ سونے کے بیگ اس طرح ایئرپورٹ سے پہنچتے رہے اور پھر اسلحہ وہاں واپس ٹرانسفر ہوتا ہے. اب اس میں قطر دوبارہ انٹری مار رہا ہے سوڈان کی جنگ، سیاسی حالات کے مذاکرات کی، جس طرح قطر اور ترکی نے پاکستان اور افغانستان کے معاملات روکنے کی کوشش کی، اسی طرح سوڈان میں بھی کوشش کریں کہ کسی طرح یہ معاملات جو ہیں وہ رک جائیں. وہاں ایک بہت بڑی جو تباہی بربادی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ فی الحال کسی طرح اس کو پاز کروا لیں اور پھر اسی کو جیت کا اعلان کروا دیں. جس طرح 20 نکاتی ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے امن منصوبہ، اس میں ابھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کل وزرائے خارجہ کی، جس میں اسحاق ڈار بھی تھا، انڈونیشیا کا وزیر خارجہ بھی تھا، تو اس میں بھی کچھ بڑی اہم پیش رفت ہوئی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا معاملہ. اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا معاملات جڑے ہوئے سارے ایکسٹینشن سے. تو نومبر کے مہینے میں ساری چیزیں کلیئر ہوں گی تو اس کے بعد پھر یہ بڑے بڑے فیصلے حکومت سے کروائیں گے اور وہاں سے کوشش ہو کچھ ڈالر آئے، کچھ معاملات آئے، کچھ حمایت آئے اور اقتدار کھینچ لیں. لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں خدا نخواستہ یہ اس وقت ایک ٹوٹل کلیپس کی طرف معاملہ کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ ان کو عقل دے اور جو اس وقت پاکستانی ہیں انہیں اپنے حقوق کے لیے پرامن انداز میں کھڑا ہونے کی جرت بھی دے. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.